جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائیں، لتعارفوا، تاکہ آپس کی پہچان ہو، تم ایک دوسرے کو پہچان لو، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے۔ اوپر کی آیات میں، اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی، تو ان آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں 6 چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا، جو باہمی منافرت اور عداوت دشمنی کا سبب ہوتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات اور برابری کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمتر یا رذیل نہ سمجھے، اور اپنے نسب اور خاندان یا مال و دولت وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کریں۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کا خاندان چاہیں یا کسی کا نسب، وہ اپنے نسب اور خاندان مال و دولت کی بنا پر فخر نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں در حقیقت تفاخر کی ہیں نہیں، ان چیزوں سے تفاخر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس تفاخر سے باہمی منافرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بائی بائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت، یعنی آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام سے پیدا کی، تو تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اس حیثیت سے تمام انسان وہ آپس میں بائی بائی ہیں۔ اور خاندان اور قبائل یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ نے رکھا ہے، کوئی ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرے خاندان سے، اسی طرح کوئی ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرے سے، بعض لوگ مالدار ہیں، بعض درمیانے درجے کے مالدار ہیں، بعض بہت مالدار ہیں، بعض لوگ غریب ہیں۔ تو جو فرق اللہ نے مختلف حیثیتوں سے رکھا ہے، وہ تفاخر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعارف کے لیے ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اللہ نے فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ جب آپ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ وسلم نے بلال حبشی کو حکم دیا۔ بلال وہ حبش سے تعلق رکھتے تھے، رنگ کے کھالے تھے، تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب آپ وسلم نے بلال حبشی کو اذان کا حکم دیا تو وہ قریش جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے اور ان کو یہ روز بد دیکھنا نہ پڑا۔ اور حارث ابن حشام، اس نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کے سوا اور کوئی آدمی نہیں جڑا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے؟ ابو سفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کرے گا۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی کہ لوگ اس طرح سے باتیں بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ اسی پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے، جس سے تم لوگ خالی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آراستہ ہیں۔ آپ لوگوں میں تقوی اور ایمان نہیں ہے، حضرت بلال وہ اس میں تقوی بھی ہے اور اس میں ایمان بھی ہے، اس لیے وہ تم سے افضل اور اشرف ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ آپ وسلم کو دیکھ سکے۔ اونٹنی پر اس لیے تاکہ طواف میں لوگ زیادہ ہیں تو آپ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے، تو آپ وسلم نے اونٹنی پر اس لیے فرمایا کہ لوگ دیکھ سکے کہ آپ وسلم طواف کس طرح فرماتے ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ تھے۔ جب آپ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا
جس نے فخر جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا۔ اب یہ تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، نیک لوگ اور متقی وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہیں، اور دوسرا فاجر اور شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ابھی ہم نے پڑھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ آیت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت وہ مال و دولت کا نام ہے۔ آج کل بھی لوگ عزت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی کسی کے پاس مال و دولت ہے تو بس اس کے پاس عزت ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک عزت وہ مال و دولت کا نام ہے۔ لوگ عزت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مال و دولت کو۔ اور اللہ کے نزدیک عزت کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کا۔ شعوباً و قبائلا، شعوب شعوب کی جمع ہے، بہت بڑی جماعت کو شعوب کہتے ہیں جو کسی ایک اصل پر مجتمع ہو۔ پھر اس میں مختلف قبائل اور خاندان ہوتے ہیں، اور خاندانوں میں بھی بڑے بڑے خاندان اور اس کے مختلف حصوں کے عربی زبان میں الگ الگ نام ہیں۔ جو نسبی اور وطنی یا لسانی امتیاز میں حکمت اور مصلحت و تعارف کی، اگر لوگوں کا نسب جدا ہے، لوگوں کا وطن جدا ہے، لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں، تو یہ تمام فرق جو اللہ نے رکھی ہیں، اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ اللہ کا اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے آپس میں تعارف ہو۔ قرآن کریم نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب دیکھیں نا، کوئی اگر بہت بھی بڑا مالدار بن جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ جب کس سے پیدا ہے؟ آپ بھی تو انسان ہیں نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کوئی کتنا ہی حقیر اور ذلیل کیوں نہ ہو جائے، وہ اسی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آتا ہے۔ مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوم و قبیلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے۔ مثلا ایک نام کے دو شخص ہیں تو خاندان کے تفاوت سے ان میں امتیاز ہو سکتے ہیں، جی فلاں خاندان والا، جی فلاں خاندان والا، اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے۔ اگر خاندان اور یہ جدا ہیں، نسب جدا ہیں، تو دور اور قریب کے رشتوں کا علم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نسبی قرب و بعد کی مقدار ہیں، ان پر ان کے حقوق شرعیہ وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک والد ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کا اپنے خاندان ہے، ایک نسب ہے، تو ان کی میراث میں اپنا ایک حصہ ہوگا۔ پھر ان کے بھائی کے بچے ہیں، ان کے الگ حصے ہوں گے، اور اس کے بھائی کے جو بچے ہیں، بھائی کے اولاد ہیں، تو وہ میراث میں پہلے اس کے بچوں کو ملے گا، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو ملے گا، اس کے بعد اس کے بھائی کے جو بچے ہیں، بھتیجے اور بھتیجیاں جو اس کے ان کو ملیں گے، پھر اس کے بعد دور کے رشتہ داروں کو۔ تو یہ تفاوت، یہ فرق اسبات کا نزدیک اور قریب ہونا اور دور ہونا معلوم ہوتا ہے کہ کون سے رشتے نزدیک ہیں جس کی ضرورت تقسیم میراث میں پیش آتی ہے، اور کون سے رشتے دور ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت نے مختلف خاندان، مختلف اقوام، مختلف نسب، مختلف وطن بنائے ہیں، تو اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت صرف اور صرف یہ ہے کہ آپس میں ان لوگوں کی تعارف ہو جائے۔ اس کے بعد آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے۔ اعراب کہتے ہیں گوار لوگوں کو جو بہت دور دراز کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل، تو کہ لم تؤمنو، کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو، پر تم ایسا کہو، اسلمنا، کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم نے اطاعت کیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ حصہ بھی نہیں کاٹا جائے گا، کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون، بے شک ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شبہ میں نہ پڑے، شک میں نہ پڑے، وجاہدوا، اور اللہ کی راہ میں لڑیں، باموالہم، جاہدوا جوہد سے نکلا ہے، جہاد کیا، وجاہدوا، اور لڑیں، باموالہم، اپنے اموال کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہ لوگ جو ہیں وہی سچے لوگ ہیں۔
قل آپ کہیں اے پیغمبر علیہ السلام، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ کو خبر ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یمنون علیکا، تجھ پر احسان رکھتے ہیں، ان اسلموا، کہ وہ مسلمان ہوئے، جو لوگ ایمان لائیں اے پیغمبر یہ لوگ تجھ پر احسان رکھتے ہیں، یمنون علیکا، تجھ پر احسان کرتے ہیں، ان اسلموا، کہ وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ قل، تو کہ لا تمنوا علیہ، کہ مجھ پر احسان نہ رکھو، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، مجھ پر کوئی احسان نہ کرو۔ قل، تو کہ اے پیغمبر علیہ السلام، لا تمنوا علیہ، مجھ پر احسان نہ رکھو، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، مجھ پر کیوں احسان کرتے ہیں؟ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے، ان ہداکم، کہ اس نے تم کو ہدایت کی، للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے لوگ ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، عیب السماوات والارض، چھپے بید آسمانوں کے اور زمین کے، اللہ کو آسمان اور زمین کے چھپے راز معلوم ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سابقہ آیات میں، اس سے پہلے جو آیات مبارکہ گزری ہیں، اس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور شرافت کا مدار وہ تقوی پر ہے، جو ایک باطنی چیز ہے، تقوی باطن سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کس بندے میں تقوی ہے اور کس میں نہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنے تقدس کا دعویٰ جائز نہیں ہے، کوئی شخص اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو بس بڑا پاک ہوں اور بڑا عبادت گزار اور بڑا نیک ہوں۔ اس مذکورہ آیات میں ایک خاص واقعہ کی بنا پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل مدار وہ قلبی تصدیق پر ہے۔ ایمان آپ کا کب وہ قبول ہوگا کہ آپ ایمان کے ساتھ ساتھ، زبان پر کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تصدیقی قلبی بھی کریں، دل میں آپ لوگ ایمان رکھے، دل کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ آپ مان لیں۔ اس کے بغیر محض زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی بندہ زبان سے 1000 بار کہ میں مومن ہوں لیکن دل سے اپنے آپ کو مومن نہیں کہتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، زبان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ تصدیقی قلبی، دل کی تصدیق بھی وہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر محض زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا وہ صحیح نہیں ہے۔ اس پوری صورت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، تعظیم و تکریم کا ذکر ہوا، پھر باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر آیا۔ سورت کے اختتام پر یہ بتلایا گیا کہ آخرت میں سب اعمال کی مقبولیت کا مدار وہ ایمان اور تصدیق قلبی اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پر ہے۔ ہمیں خلاصہ ذکر کیا کہ دنیاوی معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی ذکر ہوئے، آپ وسلم کی تعظیم اور تکریم بھی ذکر ہوا، مومنوں کے آپس میں، وہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رویہ رکھیں گے، آپس میں کیا حقوق ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا، اور آخر صورت میں بتایا کہ آخرت میں جو اعمال ہیں اس کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، کہ آپ لوگ ایمان رکھیں، ایمان کو تصدیق قلبی کے ساتھ مانیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول ایک واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو یہ آیت مبارک ایک خاص واقعہ کی طرف اس کا شان نزول ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد، ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی اسد، تو قبیلہ بنی اسد کے چند آدمی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شدید کانت کے زمانے میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ دل سے تو مومن نہ تھے، محض صدقات حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا، دل میں وہ لوگ مسلمان نہ تھے، زبان سے صرف مسلمانوں کی ہمدردی اور مسلمانوں کی صدقات حاصل کرنے کے لیے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، صرف زبان سے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جی، چونکہ اصل میں مومن نہ تھے، اس لیے اسلامی احکام اور آداب سے بے خبر اور غافل تھے۔ انہوں نے مدینہ کے راستوں پر غلاظت و نجاست پھیلا دی، گندگی پھیلا دی، اور بازاروں میں جو اشیاء ضرورت تھی اس کی قیمت بڑھا دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا تھا۔ اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو جھوٹا دعویٰ ایمان لانے کا کیا کہ ہم ایمان لائے، جھوٹا دعویٰ کیا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہا، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا
کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار رہے، کہ دوسرے لوگ جو ایمان لائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لڑتے رہے، آپ کی پہلے مخالفت کرتے رہے، آپ کو تکلیف دی، اس کے بعد انہوں نے ایمان لایا، اور ہم بغیر کسی جنگ کے خود آپ کے سامنے حاضر ہوئے، ہم ایمان لائیں، تو اپنے ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتلاتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہماری قدر کرنی چاہیے، جو شان رسالت میں ایک طرح کی گستاخی بھی تھی، کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتلایا، اور ان کا مقصود اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی مفلسی دور کریں۔ اگر یہ واقعی اور سچے مسلمان ہی ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان تھا، خود اپنا ہی نفع تھا۔ اور اس پر یہ مذکورہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ جن میں ان کے جھوٹے دعوے کی تکذیب اور ان کے احسان جتلانے پر مذمت کی گئی ہے، کہ ایک تو آپ کا ایمان اور اسلام کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور دوسرا آپ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں، اس کی آپ اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی۔ اللہ نے الفاظ یہ بیان کیے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں۔ اللہ نے ان کو فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا، جھوٹا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بنا پر کر رہے، اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کی نفی اور دعوی ایمان کے غلط ہونے کو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمہارا آمنا، وہ کہتے تھے کہ آمنا ہم، قالت الاعراب آمنا، گنوار لوگ کہتے کہ ہم ایمان لائیں، کہ آپ کا آمنا کہنا تو جھوٹ ہے ہی ہے، تم زیادہ سے زیادہ اسلم نہ کہہ سکتے تو، کہ ہم اسلام کے لفظ ایمان ظاہری افعال میں اطاعت کرنے کے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دعوی ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ اعمال مسلمانوں جیسے کرنے لگے تھے، مثلا ٹوپی وغیرہ اور داڑھی یہ رکھ لی، اور اپنے لباس مسلمانوں جیسے بنانے لگے، اس لیے لفظی اعتبار سے ایک درجے کی اطاعت ہو گئی۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ گردن نہاد، تسلیم کرنے والا، اپنے آپ کو تسلیم کرنے والا، اطاعت ماننے والا، اس لیے لغوی معنی کے اعتبار سے اسلمنا کہنا وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ ایک ہی یا اس میں کچھ فرق ہیں؟ اسلام اور ایمان یہ ایک ہی چیز ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو دیکھیں، ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس آیت میں اسلام کے لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ اصطلاح میں اسلام وہ تمام شرعی احکامات کو اپنے بدن پر نافذ کرنے کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس آیت سے اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام اگرچہ مفہوم اور معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہے، اصطلاحی ایمان الگ چیز ہے اور اصطلاحی اسلام الگ چیز ہے۔ کہ ایمان اصطلاحی شرع میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان۔ شریعت کے اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں تصدیقی قلبی کو، یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا ماننا، یہ اصطلاح میں ایمان کو کہتے ہیں۔ اور اسلام کو شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کہتے ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور اسلام کہتے ہیں اعمال ظاہرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ لیکن شریعت میں تصدیقی قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا اثر جوارح کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے کافر ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہو گیا، کہتے کہ میں نے دل سے بس توحید کو مان لیا، دین کو مان لیا، تو اس کا اسلام اور ایمان تب تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ ادا نہ کرے۔ ظاہری لحاظ سے کچھ اس کے لیے کوئی شرط ہونی چاہیے، کوئی اس کی دلیل ہونی چاہیے، تو جب تک وہ زبان سے کلمہ نہ پڑھیں تب تک اس کی تصدیقی قلبی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اسی طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے، لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آ جائے، ورنہ وہ نفاق ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ کہتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، تمام اعمال مسلمانوں جیسا کرتا ہے، لیکن دل میں اس کا ایمان نہیں ہے، تو شریعت میں لوگوں کے سامنے تو وہ قبول ہے، منافق ہیں، لوگوں کو تو مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اور شریعت میں اس کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے دل سے اللہ کو ایک نہ مانے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ظاہری لحاظ سے ایمان کہتے ہیں تصدیقی قلبی کو، اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال شریعت کے مطابق بنانے کو، لیکن شریعت میں دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اندر آپ کی تصدیقی قلبی ہے تو آپ جواری کے ذریعے اس کو نافذ کرو گے، ظاہری اعمال کے ذریعے، اور اسلام اگر آپ میں ہے ظاہری اعمال آپ کے مسلمانوں جیسے، تو آپ نے دل کے ذریعے سے بھی تصدیق کرنی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا جی، اسی طرح اسلام اور ایمان
وہ ایک لحاظ سے تو الگ الگ ہے کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے. ایمان باطن سے شروع ہو کر وہ ظاہر تک پہنچتا ہے. اسلام اعلی ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے کہ آپ نماز روزہ یہ تمام چیزیں کریں گے اور آپ کے دل تک یہ پہنچے گا. مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے، لازم والے ہے اس میں کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں. ایمان ہوگا تو اسلام ہوگا. اسی طرح اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام ہے تو ایمان ہوگا، ایمان ہے تو اسلام ہوگا. شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم تو ہو اور مومن نہ ہو. یہ شریعت میں نہیں ہو سکتا. یا مومن ہو اور مسلم نہ ہو. مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے. لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو. ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو. فار ایگزامپل کوئی شخص مسلمان جیسا نماز روزہ صدقات یہ سب کرتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں مانتا تو وہ مسلم تو ہوا لوگوں کے سامنے لیکن مومن نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے تمام منافقین کا یہی حال تھا کہ وہ لوگ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر ان کو مسلمان کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تو ظاہری اعمال اور ظاہری اطاعت کی وجہ سے ان کو مسلم کہتے تھے، لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں تھا تو وہ منافق ہیں. اور دل میں ایمان نہ ہونے کے سبب وہ کیا تھے؟ مومن نہ تھے. تو اس لیے اسلام کہتے ہیں جو جوارح ہیں، جو اعمال ظاہرہ ہے، ہمارے جو بدن سے جو اعمال سرزد ہوتے، تو اسلام کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہم تمام ظاہری بدن پر وہ تمام احکامات نافذ کریں، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور ایمان کہتے ہیں کہ ہم دل سے اپنی دل کی تصدیق کے ساتھ، تصدیقی قلبی کے ساتھ اللہ کو ایک مانیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس کو کہتے ہیں ایمان. تو ایمان اور اسلام ان دونوں میں تلازم ہے. ایمان ہوگا تو اسلام ہوگا اور اسلام ہوگا تو ایمان ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے